حافظ صاحب وہ ٹویٹ تو آپ نے دیکھ لی ہوگی بلال بھٹو زرداری صاحب کی، پھر اب کچھ پوائنٹس جو ہیں منظر عام پر ویسے ہی آ چکے ہیں۔ اوور آل اگر دیکھا جائے تو 27ویں آئینی ترمیم کے نکات پر ابھی تک کی کیا رائے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران، جو ابھی تک آپ کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہی ہوں کہ پچھلے 15 سال کے اندر جو 2 میجر امینڈمنٹس آئی ہیں اور کچھ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ود ریفرنس ٹو لا اینڈ آرڈر، یا اس کے بعد آپ کا جو ہے ریلیشنز ود دا نیبرنگ کنٹریز جو ہے جس کی ایک ہاسٹیلٹی ہے، تو 15 سال کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ نئی آئی ہیں۔ یعنی کہ اگر 18th امینڈمنٹ کو آپ دیکھ لیں تو 2010 کے اندر آئی تو بالکل آپ نے جو ہے ایک شفٹ کیا، آپ نے کانکرنٹ لسٹ جو ہے اس کو ایبالش کر دیا، یا اس کے بعد NFC ایوارڈ کے اندر جو تھا آپ نے فیوچرسٹک جو ہے اس پہ جانے کی بجائے جو ہے آپ نے صرف ڈویژنز کے اوپر چلے گئے کہ جی سینٹر اور پروونسز کا اتنا آئے گا، یا اس کے بعد یہ ہے کہ یکدم آپ نے جو ہے اگر کانسٹیٹیوشن میکرز نے 1973 کے اندر ایک لسٹ بنائی تھی کہ ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے، یہ کانکرنٹ ہے، تو جب آپ نے اس کو کانکرنٹ کو بالکل ہی ابالش کر دیا تو اس کے بعد ایک گورننس کا ویکیوم تو ڈیفینیٹلی آیا ہے۔ اور اس ویکیوم کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ہی جب 18th امینڈمنٹ آئی جس میں ایجوکیشن ہیلتھ سارے ڈیوالو کیے گئے، تو آپ کے ملک کے اندر ایپیڈیمکس آیا، یہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کی کوآرڈینیشن سی، یا آپ کے ملک کے اندر ڈرگ لاس پہ بات تھی، تو پھر اسی پیپلز پارٹی کے دور کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ بنائی گئی۔ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ آپ نے کافی سارے ڈپارٹمنٹس جو تھے وہ ڈیوالو کر دی، لیکن آج بھی جو ہے تقریباً 52 کے قریب منسٹریز ڈویژن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی آپ کی آرٹیکل 140A آف دی کانسٹیٹیوشن کہ جی ڈیولوشن ہے، اور اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو آئے گا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ سے یا سینٹر سے پروونسز نے اپنی پارز کو لیا، اور اس کے بعد پھر اگلا جو تیسرا ٹیئر تھا جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو یا فائنینشیل اٹانومی تھی وہ آپ کو ڈسٹرکٹس کے اندر نہیں آئے گا۔ تو ایک ویکیوم جو تھا وہ 10-12 سال کے اندر 15 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو پروونس کہتا ہے کہ میرا یہ انڈیپینڈنٹ اختیار ہے، سینٹر اگر جانا چاہتا ہے تو وہاں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا وہ رول نہیں ہے، یا سینٹر کچھ کرنا چاہتا ہے تو پروونس کہتا ہے کہ یہ ہماری جو اتھارٹی ہے یا پروونشل اٹانومی ہے اس کے اندر ہے۔ حالانکہ دنیا کے کسی ملک کے اندر کوئی انڈیپینڈنٹ اٹانومی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، آپ ایک دوسرے کو فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری جو ہے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انڈیا نے 1949 کے اندر امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن بنایا، 106 امینڈمنٹس آ چکی ہیں، اور ان کی 2 میجر امینڈمنٹس جن کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ ہے کہ 1976 کے اندر انہوں نے سینٹر کو پار دینے کی کوشش کی کہ جی ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ دوسرا اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر پروونسز کو آپ نے باؤنڈریز کو چینج کرنا ہے، یا یونین لسٹ جو ان کی 3 لسٹیں ہیں اس کے اندر اگر آپ نے امینڈ کرنی ہے تو آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے۔ پھر 92 کے اندر انہوں نے پنچایت اور وہ اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے، تو گیون سچویشنز کے اندر چیزیں جو ہیں ان کو پارلیمنٹ کر سکتی ہے، اور یہ دنیا بھر کی پارلیمنٹ جو کرتی ہیں کسی جگہ 2/3 اکثریت ہے، کسی جگہ سمپل میجورٹی ہے، کسی جگہ 3/4 ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے کانٹیکس کے اندر یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، باوجود اس چیز کے کہ ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اس سے آگے چیزیں بڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف 26ویں آئینی ترمیم ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پہ تھی، لیکن یہ ہے کہ جب بننے کی بات آئی تو انہوں نے کہا ہم اس میں نہیں جائیں گے، کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 1 سال کے اندر سپریم کورٹ کے اندر کتنی انٹرنل جوڈیشل پالیٹکس آئی کہ سپریم کورٹ کے ججز ایک دوسرے کے خلاف آرڈر کر رہے ہیں، اور آج بھی جو جوڈیشل سٹیبلٹی ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو 18th امینڈمنٹ کا آیا کہ اگر اتنا ہی اچھا تھا تو 2010 سے 2025 تک جو ہے وہ دوسری دفعہ آپ کا NFC ایوارڈ بھی نہیں بنا، یا اس کے بعد یہ ہے کہ گورننس کے ایشوز بھی آپ دیکھ لیں، ویزا بس کوآرڈینیشن جو ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان پولیٹیکل پارٹیز کو آف دا کیمرہ آپ پوچھیں گے تو ساری وہ چیزیں کہیں گے، چونکہ یہ گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ان کو فیلنگز ہے، یہ احساس ہے کہ یہ وہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جن کو کانسٹیٹیوشنلی ایڈریس ہونا ضروری ہے، تو انہی کی طرف جو 5-6 آپ کی طرف چیزیں گئی ہیں جس کے اندر بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے 18ویں آئینی ترمیم کی بات کی ہے تو اس میں تو بڑی زبردست ایکسرسائز ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا تقریباً 1 سال 10-11 مہینے جو ہے وہ ڈسکشن چلتی رہی، 100 اجلاس ہوئے، اس میں سیکریسی بھی رکھی گئی اور گفتگو بھی چلتی رہی، اور اظہر ربانی صاحب جو ہیں وہ ہر میٹنگ کے بعد میں آ کے میڈیا کو کچھ پوائنٹس بتا بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن حافظ صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو ابھی اپوزیشن کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ترامیم کی جا رہی ہیں یہ عدالتی اصلاحات نہیں ہیں، یہ عدالت کی آزادی بلکہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اس سے کیا عدالتیں جو ہیں، عدالتی سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، یا پھر
حکومت مضبوط ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے کئی فیسز ہیں. ایک فیس وہ ہے کہ جب نیگوسیشنز کے اندر ہوتا ہے، ایک فیس وہ ہے جب ڈائیلاگ کے اندر آتا ہے، تیسرا فیس وہ ہوتا ہے جو آپ کے میڈیا کے اوپر آتا ہے. اور میڈیا کا جو فیس ہے وہ ہمیشہ ڈومینیٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ بہت ساری ایسی چیزوں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک ایکسٹریم ویو لیتے ہیں. اب اگر ان کو ایک بند کمرے میں بٹھا کے ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا جائے تو انہیں صرف یہ دکھایا جائے کہ جی آپ کا جو مینیفیسٹو ہے لوکل گورنمنٹ کے متعلق جو ہے، کیا اس کو بہتر نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ کہیں گے بالکل بہتر ہوگا. لیکن جب آپ اس کو پبلکلی کہیں گے کہ آپ کہیں گے تو وہ ایشو کو ڈی ٹریک کر دیا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور یہ جو پارلیمنٹ کی سپرامیسی ہے. آپ پی ٹی آئی کے جتنے بھی گورنمنٹس کے اندر لوگ رہے ہیں، آپ ذرا انہیں بلائیں کہ آپ 4-4.5 سال گورنمنٹ کے اندر رہے ہیں، آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے جو 18th امینڈمنٹ کے اندر ویزا واز پروونسز کا آیا ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار یہ بھی پرابلم تھی، یہ بھی پرابلم تھی. ایک سویپنگ جو تھا وہ 18th امینڈمنٹ کے اندر کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب 18th امینڈمنٹ آئی تھی تو اس کے اندر جتنے بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو لیا ہوا تھا کہ ہم نے صوبے جو ہیں ان کو میکسیمم جو ہے وہ ہم نے اس کو آزادی دینی ہے، یعنی کہ اٹانومی اس کے اندر دینی ہے. اور میکسیمم اٹانومی کا کانسیپٹ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتا. آپ اٹانومی کو رکھتے ہیں اس کے کور ایریاز کے اندر جا کے، یہ نہیں ہوتے کہ جی ملک کے اندر ایک نیا ملک آپ کھڑا کر دیں یا اس ملک کے اندر ایک ایسی چیز کر دیں اور اس چیز جو ہے وہ آپ کو پھر آپ کے سنبھالنے کے اندر ہی نہ آئے. اور آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اس کے اندر جو ہے کہ کس طرح چیف منسٹرز، پرائم منسٹر یا یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ بھی ہمارا جو سلوگنز ہے وہ بھی فرق کرتا ہے. اگر ایک شخص جو ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس کا نام ہے. اگر ہم کسی کے پیچھے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ سبسروینٹ آ گئی ہے. اگر جوڈیشری کو آپ نے پچھلے 76-77 سال سے دیکھنا ہے تو آپ کو پھر انالائز ہوگا کہ کس دور کے اندر جوڈیشری نے بیہیو کیا ہے. ڈکٹیٹرز کے دور کے اندر کیا ہے، اس کے بعد آپ کی ڈیموکریسی کے اندر کیا ہے، رول آف لا کے اندر کیا ہے، کتنی کو ان کی پرفارمنس بہتر آئی ہے جو 130 نمبر پہ ہیں، یا ان کے ججز کا کانڈکٹ کتنا ہے، یا اپوائنٹمنٹ کتنی میرٹ پہ آئی ہیں، یا اس کے بعد فیصلے کتنے آئے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بجائے ڈکٹیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کا اختیار لے. یوسف رضا گیلانی کو فارغ کیا جا رہا ہے، پاناما کے اندر نواز شریف جا رہے ہیں، آرٹیکل 63 آیا ہے، ریزرو سیٹس آئی ہے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن جوڈیشل اوور ریچ کی ایشوز ہیں، جب اپوزیشن کے اندر آتے ہیں تو ہمیں وہی ساری پرسنالٹیز جنہوں نے اس طرح کا کیا ہوتا ہے ہم انہیں ٹارگٹ کرتے ہیں، اور جب گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو سسٹم بہت اچھا. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ سٹینڈرڈ جو پارلیمنٹ کے سپرامیسی کے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل سپرامیسی کے ہیں یا اس کے بعد انڈیپینڈنس آف جوڈیشریز کے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اور ان ڈیفرنس کو میرا خیال ہے کہ ڈائکاٹمی کی بجائے جو ہے پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور جن ایشوز پہ بھی بات ابھی چل رہی ہے کہ اگر آپ نے جو دوسری بھی امینڈمنٹس کی ہیں تو ابھی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پروونسز کی حد تک اس کو نہیں لے کے جائیں گے اور صرف فیڈرل لیول کی حد تک رکھیں گے تو آپ کو ٹیزنگ پرابلم جو سپریم کورٹ کے اندر ہیں وہ آپ کو ہائی کورٹس کے اندر بھی آئیں گے.